السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں ممبئی میں ہوں، تو یہاں پر ہماری ملاقات ہوئی علی خان بھائی صاحب سے، جو کہ بہت ہی اچھے خوش مزاج کے انسان ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سے میں کچھ کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اسلامک کوشچن، جو کہ نوجوانوں کے لے کر کے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے علی بھائی نوجوان ہیں، تو اپنے ہی اکارڈنگ کچھ کوشچن لے کر کے آئے ہیں۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ کی کافی ویڈیوز دیکھتا ہوں، آپ کی ویڈیوز سے کافی انسپائر ہوں میں۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پر آئے، آپ کو ممبئی شہر کیسا لگا؟ ماشاءاللہ ممبئی شہر دل والوں کا شہر ہے، اور اچھے لوگ یہاں پر ہیں، اور آپ بھی لوگ مجھ سے یہاں پر ملے، کافی اچھا لگا، اور کافی مہمانداری کرتے ہیں آپ لوگ، اور بڑی محبت کرتے ہیں، چاہے وہ دوستی یاری ہو دل کھول کے کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ کرنے میں ہو وہ دل کھول کے کرتے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بہت سارے لوگ مجھ سے جو ہے کہ ملتے رہتے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ شاید میں پاکستان سے ہوں۔ مجھ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ پاکستان میں کہاں رہتے ہیں؟ کیونکہ اسی سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، شادی کو لے کر کے ہمارے جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ شفاعت خان صاحب جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرا تعلق ہے یو پی سے، لکھنؤ سے۔ لکھنؤ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے سیتاپور، وہاں سے میرا تعلق ہے، وہیں میری پیدائش ہوئی، اور وہیں میرا بچپن وہیں پہ سیتاپور میں گزرا، اور وہیں میری پڑھائی ہوئی۔ آپ نوجوانوں کے بارے میں کافی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کو فائنینشلی اور مینٹلی کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے دل کی بات ان کا دوست ہی سمجھ پاتا ہے، ان کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، تو وہ نہ کوئی بوڑھا سمجھ پائے گا نہ بچہ سمجھ پائے گا۔ اور نوجوان جو ہوتے ہیں اپنی دوستی میں ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کے سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا مینٹلی۔ سب سے پہلے نوجوانوں کو مینٹلی مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا کہ جب آپ اپنے کام کو اپنے وقت پر کریں گے، جب اپنی خواہشات کو آپ کنٹرول میں رکھیں گے، جب آپ دنیا کو اپنے دل کے اندر رکھ لیتے ہیں، تب کہیں نہ کہیں انسان مینٹلی وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ فائنینشلی کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ نوجوانوں کو فائنینشلی تو سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ہمارا نوجوان فائنینشلی مضبوط ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری جو قوم ہے یہ کہیں نہ کہیں فائنینشلی مضبوط ہو۔ جب کسی قوم کا نوجوان جو ہے غلط راستے پر آ جائے تو وہ کہیں نہ کہیں جو قوم ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ پیسہ تو مومن کا ہتھیار ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ رب العزت کی نظر میں جو طاقتور مومن ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمیں دوسروں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو دینے والا جو بندہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی نظر میں وہ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دیجئے تاکہ میں اپنا پیٹ پال سکوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ ان صحابی کو ایک کلاڑی پکڑا دی اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کر کے لاؤ اور اس کو بیچو اور اپنا خرچ چلاؤ۔ جب اسلام نے ایک بندے کو، ایک انسان کو غریب رہنا پسند نہیں کرتا تو پوری قوم کو کیسے غریب دیکھ سکتا ہے؟ شادی کے تعلق سے آپ کی کافی ساری ویڈیوز آتی رہتی ہیں، تو اگر ماں باپ نہ مانے تو اس کے بارے میں آپ کیا کچھ کہیں گے؟ اور آپ لو میرج کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نوجوانوں کو کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ کافی اچھا سوال ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے چینل کے اوپر جو کہ ریگولر آپ بنے رہتے ہیں، کیونکہ ویڈیو ہماری اسی کے اوپر آتی ہیں اور ہمارا اکثر یہی ہمارا کانٹینٹ ہی رہتا ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ لو میرج کو پروموٹ کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، میں نکاح کو پروموٹ کرتا ہوں۔ لو میرج میرے منہ سے زیادہ اس لیے نکلتا ہے کیونکہ نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے۔ نکاح کو مشکل کیا جائے گا تو زنا عام ہوگا، جب زنا عام ہوگا تو کہیں نہ کہیں ہماری قوم بے حیائی کی طرف جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بچے کو جہاں پسند ہے اس کی شادی کرا دی جائے۔ پسند کی شادی کو یہ سمجھتے ہیں لڑکا بدتمیز ہے، لڑکی نے اگر گھر میں پسند کی بات کی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ لڑکی یہ بدتمیز ہے، تم کو میں نے اس لیے اتنا پڑھایا تھا، اتنا تم کو بڑا کیا تھا کہ میں یہ جو کہ دن دیکھتا، دیکھو کتنی تو بدتمیز ہو گئی ہے، تو کسی کو پسند کرے گی۔ جب اس کی آپ ٹائم پر شادی نہیں کراؤ گے تو یہ نیچرل ہے، کسی کو کوئی لڑکی پسند آ سکتی ہے۔ اور جیسے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے اور آپ کو کوئی پسند بھی نہیں آ رہا ہے، آپ کی فیلنگس، آپ کے اندر وہ فیلنگس بھی نہیں آ رہی ہیں، آپ شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہو، تو آپ کو کسی ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے۔ ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہاں ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے بتایا کہ لو میرج کو پروموٹ کرتے ہیں، ضرور اسلام کے اندر لو میرج ہے ہی ہے،
ارینج میرج کا اسلام کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے. مان لو میں کسی کو پسند کرتا ہوں, اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارا نیچر ہے. ہمیں کوئی پسند آ سکتا ہے, میرا دل کسی پہ آ سکتا ہے. بھوک دو طریقے سے ہوتی ہے. انسان کی بھوک ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پیٹ کی بھوک, دوسری جسم کی بھوک. پیٹ کی بھوک جو ہوتی ہے وہ انسان کھانے کے ذریعے سے پوری کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, گھر والے پیسے نہیں دیں گے, تو آپ چوری کر کے کھائیں گے, مریں گے تھوڑی, تو کہیں نہ کہیں اپنا پیٹ تو آپ پالیں گے. اسی طریقے سے ہوتی جسم کی بھوک. اگر آپ جائز طریقے سے, حلال طریقے سے اپنی جسم کی بھوک نہیں پوری کریں گے تو اس کو حرام طریقے سے پوری کریں گے. دو چار کی طرح یہ باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں ہمارے ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آتی. امید ہے کہ آپ جب نکاح کریں گے تو آپ ضرور جو ہے کہ سمپل سا نکاح کریں گے. جی ہمارا ماننا ہے کہ نکاح کو ایک دم عام کر دیا جائے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ جیسے حضرت نے پوچھا کہ میں اگر نکاح کروں گا تو انشاءاللہ مسجد میں کروں گا اور ایک دم نارملی سنت کے طریقے سے. یہاں پر بات پکی ہو گئی ہے, آپ ہاتھ ملائیے ضرور. سنت کے طور پر نکاح کریں گے ماشاءاللہ. چلو یہیں سے ایک شروعات ہوئی ہے. میں نے آپ کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہے, آپ بھاگ کر شادی کرنے کو جائز کہتے ہیں اور آپ کے اوپر کافی سارے الزام لگتے رہتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ الزام تو لگتے رہتے ہیں, لوگوں کے جو ہے الزام لگانا لوگوں کا یہ کام ہے, لگاتے رہیں. لیکن ان کو جب تک ان کو صحیح باتیں نہیں معلوم ہوں گی, ان کو جب تک ان کو حدیثیں نہیں پتہ ہوں گی, تب تک الزام لگائیں گے. تو میں یہاں پر کلیئر کر دوں کہ میں بھاگ کر دیکھو بھاگ کر شادی کرنا ایک تو ایک لفظ ہے, بلکہ اپنے پسند کی شادی کر لینا, گھر والوں کو بغیر بتائے نکاح کر لینا, یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. کیونکہ ہماری یہ جو ہے کہ یہ لینگویج ہے ہمارے دیہات میں, اس طریقے جو کہ لینگویج بولتے ہیں کہ وہ ان کی لڑکی دیکھو بھاگ گئی, فرار ہو گئی. جو میں بھاگ کر شادی کرنے کی بات کرتا ہوں تو میں ایسے لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو لڑکیاں نوجوان ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے, ان کے ماں باپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری لڑکی بدتمیز ہے, میری لڑکی راتوں رات فرار ہوتی ہے, راتوں رات غائب رہتی ہے. دن میں جو غائب رہتی ہے, باپ جواری ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, کچھ نہیں کر رہا, پھر بھی اس کو اپنی لڑکی کی فکر نہیں ہے, نہ اپنے بچوں کی فکر ہے. اس کنڈیشن میں شریعت کہتی ہے کہ تم بھاگ کر شادی کر سکتی ہو. بھاگنے کے اوپر میرے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں. ان کو میں حدیث سنا دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, الطیب حق بنفسها من ولیها, سیبہ عورت اپنے آپ سے اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے. یعنی سیبہ عورت یعنی ایک لڑکی ہے جو کہ وہ بالغ ہو گئی ہے, تو بالغ ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ اپنے ولی سے اجازت لے. وہ بالغ ہے, وہ اپنے ڈیسیزن خود لے سکتی ہے. یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں, ایم حقها بنفسها من ولیها, وہ عورت اپنے نفس سے زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے زیادہ. ایم کہتے ہیں اس عورت کو جس کا نکاح نہ ہوا ہو, لڑکا ٹھیک ٹھاک ہو. ایسا نہیں کہ لڑکا جواری شرابی ہے, وہ سٹے بازی کر رہا ہے اور وہ اپنی پوری کمائی جو ہے جوئے میں لگا رہا ہے, شرابی کبابی ہے. ایسے لڑکے سے اگر کوئی لڑکی شادی کرے گی تو وہاں پر جائز نہیں ہے. لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے, خاندانی ہے, تو وہاں پر شادی کر دینی چاہیے. تو ابھی میں اپنے کافی دوست لوگ سے بولتا ہوں کہ یار تو شادی کر لے, تو جوان ہو گیا, تیری عمر ہو گئی ہے. تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یار ابھی میں تھوڑا پیسہ کما لوں, تھوڑی اچھی جاب کر لوں, تھوڑا اچھا کچھ بنا لوں, پھر شادی کرتا ہوں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کچھ بولیں؟ ہمارے نوجوانوں کے یہ جو ہے ایک لیول بنے ہوئے ہیں کہ گاڑی آ جائے, جاب آ جائے, ہماری زندگی سیٹ ہو جائے, پھر شادی کروں گا. سیٹ کے چکر میں 40 نکل جاتی ہے. جیسے ہی نوجوان کی 40 گزری, اس کو شادی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. شادی نہیں کرنی چاہیے 40 کے اوپر کی. یہاں تو کہتا ہوں کہ جو بندہ 30 کا ہو جائے اس کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. بھائی تم شادی کر کس لیے رہے ہو؟ شادی تم اس لیے کر رہے ہو کہ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی آ جائے. تم شادی اس لیے کر رہے ہو کہ اپنے محلے پڑوس کے لوگوں کو بتانے کے لیے ہاں میں مرد ہوں, اس لیے میں نے شادی کی ہے. میں نے دیکھا ہے علی بھائی, بہت سارے نوجوان جو کہ ان کی زندگی میں ویرانی تھی, ایک بھی پیسہ نہیں تھا, نکاح کر لیا. اللہ رب العزت نے ان کی چھوٹی سی جاب کے اندر ایسی برکت ڈالی کہ جب ان کا خود کے پیسے سے خرچہ نہیں چلتا تھا, آج وہ اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں, اپنی بیوی کا کرتے ہیں, بچوں کا کرتے ہیں, بھائی بہنوں پوری فیملی کا خرچہ وہ چلاتے ہیں. ایسی برکت اللہ رب العزت ڈالتا ہے. اور یہ برکت کس جو ہے کی شکل میں آتی ہے کہ جب انسان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی ہے تو وہ چھڑا چھاٹ ہوتا ہے, گھومتا ٹہلتا رہتا ہے. اس کا کیا ہے, ارے دیکھ لیں گے, ابا تو گھر میں ہے ہی ہیں, ابا سب سنبھال لیں گے. تو وہ آوارگی میں جانا شروع کر دیتا ہے. جب ذمہ داری آتی ہے
تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو جو کہ نبھاتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور اگر اس کو کوئی پسند آ جائے تو اس کی جو ہے کہ شادی بھی کر دی جائے. ایسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے لن ترى المتحابین مثل نکاح. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دو محبت کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے نکاح. آپ کی میں نے ہینڈ پریکٹس کی کافی ویڈیوز دیکھی ہے. اس سے نوجوانوں کو بچنے کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میرے کافی دوست یار اس چیز میں مبتلا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ ان کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ ویڈیو اس کے اوپر آتی رہتی ہیں، میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں. جب میں نے ہینڈ پریکٹس کے اوپر بات کرنا شروع کی، میری فرسٹ ویڈیو کے اوپر 10 ملین ویوز گئے. وہ 10 ملین ویوز کس لیے گئے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ تو ہیں ہمارے بھائی، وہ ہیں تو ہمارے نوجوان. تو مجھے لگا کہ ہاں یہ بیماری بہت گہری ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر بات کروں گا. جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، لوگوں سے ملنا شروع کر دیا، کالج کے بچوں سے ملنا شروع کر دیا، نوجوانوں سے ملنا شروع کر دیا، پبلک میں نے پوچھنا شروع کر دیا. میرے کچھ دوست احباب ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو یہ اتنی گندی، اتنی گھٹیا، غلیظ، پلید اتنی بیماری ہے، انسان کو نامرد بنا دیتی ہے. جتنی جلدی ہو سکے اس کو چھوڑ دیں، یہی آپ کے لیے بھلائی ہے. اور میرے پاس لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں. سمجھانے کے بعد ان کو میں الحمدللہ دوائی کے ذریعے سے ان کا میں جو کہ میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، الحمدللہ ان کا فائدہ ہو. میں نے سنا آپ اس کی میڈیسنز بھی دیتے ہیں، تو اس کو سر کیسے اور کب اور کیسے لینا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ آف کورس کوئی بھی اگر میڈیسن لینا چاہتا ہے، آیورویدک ہمارے پاس میڈیسن ہیں، دوائیاں ملتی ہیں، میں اس کو دیتا ہوں، میرا خود کا پروڈکٹ ہے. کوئی اگر لینا چاہتا ہے، اگر کوئی اس بیماری کے اندر ہے، تو میرے پاس سیکشل پرابلم کی میرے پاس کچھ میڈیسن ہے جو کہ میں نوجوانوں کو پرووائڈ کرتا ہوں. آن لائن مل جائیں گی. کسی کو بھی اگر کسی کو لینا ہے تو میرا نمبر اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری میڈیسن کافی اچھی، فائدہ مند ہے، بہت زبردست ہے، اچھا اس کا رزلٹ ہے، 1 نمبر کا رزلٹ ہے. جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ان کی دعائیں مجھے ملی. سر ایک کوشچن اور تھا آپ سے، اسلام کے اندر سب سے شاندار لباس کون سا ہے اور سنتی لباس کون سا ہے؟ اسلام نے کلچر کے معاملات میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. جو یہ لباس ہے یہ کلچر ہے، ہر انسان اپنے کلچر کے طور پر اپنا لباس پہن سکتا ہے. انڈیا میں کرتا پاجامہ کا کلچر ہے تو وہ پہن سکتا ہے. سعودی میں عمامہ کا کلچر ہے، عمامہ پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، تو وہاں وہ لوگ پہن سکتے ہیں. تو کلچر کے طور پر یہ لباس ہے. اسلام نے اس کے اوپر کوئی ٹپڑی نہیں کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی قیامت تک، تا قیامت تک لوگوں کے نبی ہیں. اگر نبی کرتے پجامے کو سنت کہتے تو کینیڈا کے اندر رہنے والا بندہ جو کہ وہاں پر برف پڑتی ہے تو وہ تو بندہ سنت کے چکر میں مر جاتا. اسی طریقے سے اگر اپنے نبی جبے کو اور شیروانی کو یا پھر کرتے کو سنت کہتے، جو کہ کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ کرتے پجامے کو سنت کہتے ہیں کہ ہاں یہ اپنے نبی اس طریقے سے پہنتے تھے، تو ان کی یہ نادانی ہے، غلط فہمی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، اگر نبی جبے کو، کرتے پجامے کو، کوٹ کو سنت کہتے تو جو ہے ساؤتھ افریقہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پر گرمی پڑتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے ممبئی میں، ابھی میں ممبئی میں بیٹھا ہوں، کتنی گرمی یہاں پر ہے، گرمی ہے، تو اگر سنت ہوتا تو ممبئی کے رہنے والے لوگ مر جاتے. لباس کے اوپر ایسی کوئی اپنے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہاں آپ کو یہی لباس پہنا. ہاں حضرت عمر کا ہے کہ وہ ان کا ایک الگ سا لباس تھا، جبے کا تھا، تو وہ آپ جو ہے کہ پہن سکتے ہیں. اسی طریقے سے لینگویج ہے، اگر اللہ کے نبی عربی کو مقرر کر دیتے کہ عربی ہی تم کو بولنی ہے تو دنیا سے فارسی ختم ہو جاتی، دنیا سے اردو ختم ہو جاتی، دنیا سے انگلش جو لینگویج ہے یہ ختم ہو جاتی. تو جیسے زبان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی زبان میں اپنی جو ہے کہ بات کر سکتا ہے، اپنا میسج جو ہے کہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دیں. یہی حال ہمارے لباس کا ہے. اسلام زیادہ دماغ لگانے والا مذہب ہے ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے اسلام کے اندر کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے، ویلکم ہے، موسٹ ویلکم ہے. جانا چاہتا ہے تو وہ بھی چلا جائے. اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی عزت دی، اتنی شہرت دی ماشاءاللہ، تو اس کے پیچھے کچھ لوگ جلنے لگتے ہیں لوگوں سے، اس کو طنز کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھنے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ نہیں تو ایسے نہیں ایسے کر، ایسے نہیں ایسے کر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کچھ بولنا چاہیں گے؟ نہیں ایسا ہے، یہ دنیا ہے بھائی صاحب، ہر طریقے کے لوگ ملیں گے. آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ اپنی منزل کو سامنے رکھ کر کے کام کرو. جو پیچھے بولنے والے لوگ ہیں آپ کو ایک دن ضرور یہی لوگ سلام کریں گے. تو میں جلنے والوں کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں. نصیحت یہ ہے کہ آپ جس سے جل رہے ہو اس سے سیکھو، اس سے انسپائر ہو
اور آگے بڑھ جاؤ. جلنے سے کوئی فائدہ نہیں, جلو گے جل کے دھواں بن جاؤ گے. ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو اتنا کامیاب کیا, آج اللہ نے آپ کو اس مقام پر رکھا ہے, تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے تو ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں, اللہ رب العزت کا تو کرم ہی ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ رب العزت کسی کو چاہے تو عزت دے دے, ذلت دے دے. اس کے بعد اگر کسی کا ہاتھ ہے تو ہمارے دشمنوں کا ہے, ہمارے طنز کرنے والوں کا ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, کوئی دوسرے نہیں ہیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم کامیاب نہیں ہوتے. جب تک ہماری ٹانگیں نہیں کھینچی جاتی تب تک ہم سمجھتے ہیں یار ہم تو بڑے پرفیکٹ ہیں. کامیاب انسان کے پیچھے بیوی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے, بیوی تب آتی ہے جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ کیا بات. جی, انسان جب کامیاب نہیں ہوتا ہے تب اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ آپ کو صبح اٹھاتے ہیں, آپ صبح نخرے کرتے ہو, نہیں اٹھنا امی آج ہمیں اسکول نہیں جانا, پھر بھی آپ کو اٹھاتی ہیں. اٹھانے کے بعد آپ کو نہلاتی ہیں, جوتے صاف کرتی ہیں, اپنے ہاتھوں سے آپ کو جوتا پہناتی ہیں, پھر اسکول وین تک لے کر جاتی ہیں. تو یہ محنتیں ہوتی ہیں, یہ محنتیں لوگ نہیں کرتے, یہ محنتیں ماں باپ کی ہوتی ہیں جو کہ شروعات سے آپ کو ایک قابل انسان بناتی ہیں. جیسے فیلڈ میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے ویڈیوز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, تو سر کتنی محنت ہے, کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ تو سر اس کے بارے میں آپ اپنے نوجوانوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آنا تو چاہتے ہیں لیکن بازو والے دوستوں سے وہ گھبراتے ہیں, وہ شرماتے ہیں. بازو والی جو آنٹی ہیں یا پھر بازو والے وہ چاچا ہیں نا, انکل ہوں گے, کیا کہہ رہے ان کا لڑکا ویڈیو بناتا ہے, ارے کچھ نہیں کر رہا. ابا پوچھیں گے اگر ارے ویڈیو بناتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلے تو لوگ آپ کو طنز کریں گے, پہلے تو لوگ آپ کو گالی دیں گے, پہلے تو لوگ آپ کو فالتو سمجھیں گے, پھر آپ سے ملنے کے لیے آپ سے ٹائم مانگیں گے. اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں, بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پر آئے, ہم سے کافی سارے باتیں کی, آپ نے پورے سوالوں کا اچھے سے جواب دیا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو علی بھائی. آپ نے جو کوشچن کیے وہ نوجوانوں کو لے کر کے ضروری کوشچن تھے اور یہ کوشچن آپ کے کرنے لازمی تھے. اس ویڈیو کو آپ خود نہ دیکھیں بلکہ آپ اپنے دوستوں تک شیئر کریں, اپنے گھر والوں کو شیئر کریں, لوگوں تک شیئر کریں. اس ویڈیو کو جتنا شیئر کریں گے یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی چلی جائے گی. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.